السلام علیکم پاکیزہ عشق بائے حورین فاطمہ قسط نمبر 5۔ ارویش، تمہیں پتہ ہے تم بہت خاص ہو کیونکہ تمہارا دل صاف ہے۔ آبرو، تمہیں پتہ ہے اس دنیا میں تم واحد لڑکی ہو جو مجھے خاص کہتی ہے کیونکہ تم خود خاص ہو، اس لیے تمہیں میں بھی خاص لگتی ہوں۔ ہاں تو میں خاص ہوں تو میری دوست بھی تو خاص ہے نا، اور کیا پتہ دبئی میں مجھے کوئی شہزادہ مل جائے جس کے لیے میں خاص ہو جاؤں اور وہ پہلی ہی نظر میں مجھ پر مر مٹے۔ ہا 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 ہا، دبئی میں تو اونٹ ہوتے ہیں، ویسے اچھی جوڑی لگے گی تمہاری۔ آبرو ارویش کی بات سنتے ہی چڑ گئی۔ میرے نصیب میں اونٹ لکھا ہے؟ آبرو کو تھوڑا عجیب لگا تو اس نے جلدی سے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ اور اونٹ پر بیٹھے ہوئے لوگ پوچھیں گے کہ اونٹ اوپر والا ہے یا نیچے والا؟ ارویش نے اس کے لمبے قد پر ٹونٹ مارا جس سے وہ سچ مچ میں ہی چڑ گئی۔ تم نے مجھے اونٹ کہا؟ دفع ہو جاؤ، میں بھی تم سے بات نہیں کرتی۔ ارے ارے، تم میرا اونٹ مطلب میری پیاری دوست آبرو تو ناراض ہو گئی۔ ارویش گدھی، اب میں کال کاٹنے لگی ہوں۔ اچھا سوری یار، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ایک تم ہی تو ہو جس کے ساتھ میں مذاق کر لیتی ہوں، اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتی ہوں۔ ارہا اور امی تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، بس کام کے وقت بلاتی ہیں۔ اچھا سوری نا، بس مسکے لگانا بند کر اور ایئرپورٹ جانے سے پہلے یہاں آ کر امی سے مل لینا، مجھ سے زیادہ تو تمہیں یاد کرتی ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ ارویش سے کہنا مجھ سے مل کر جائے۔ اوکے ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر آ جاؤں گی اور پھر ہم وہیں سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ارویش اور آبرو دونوں ہی پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھیں۔ دونوں نے اپنے سیٹ بیلٹ پہن لیے۔ ڈر تو وہ دونوں رہی تھی لیکن ظاہر صرف ارویش ہی کر رہی تھی۔ آبرو یار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارویش ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ آبرو نے بہادر بننے کی ناکام کوشش کی جبکہ ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا روزانہ جہاز میں آنا جانا لگا رہتا ہو۔ پہلی بار کر رہی ہوں لیکن تمہاری طرح ڈر تو نہیں لگ رہا نا؟ آبرو نے ایک بار پھر خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ارویش کا لہجہ ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو لگ تو نہیں رہا۔ ارویش سیٹ کی بیک پر ٹیک لگاتے ہی اپنے بابا کی یادیں تازہ کرنے لگ گئی۔ ارویش بیٹا، اگر کبھی ڈر لگے تو آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع ہو جانا۔ ارویش نے بالکل ویسا ہی کیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع ہو گئی۔ جہاز جیسے ہی ٹیک آف کرنے لگا، آبرو کی چیخیں بھی بلند ہوتی چلی گئیں۔ وہ جلدی سے ارویش کے گلے لگی اور پھر دونوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ارویش نے آبرو کو خاموش کروایا لیکن آبرو بھی چپ ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جہاز میں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ آبرو پلیز خاموش ہو جاؤ، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، اور اگر تم خاموش نہیں ہوئی تو وہ لوگ ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ ارویش کی بات سن کر وہ جلدی سے خاموش ہو گئی، کہیں لوگ سچ مچ ان دونوں کو باہر ہی نہ پھینک دیں۔ دونوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ ارویش نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی لیکن آبرو کچھ اور ہی بڑبڑا رہی تھی۔ اللہ جی پلیز بچا لیں، ابھی تک تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، میں کنواری نہیں مرنا چاہتی، پلیز میرے ان کو شادی سے پہلے ہی بیوہ نہ کریں پلیز۔ یوں ہی دونوں کا دبئی تک کا سفر ختم ہو گیا اور ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔ نیا سفر مطلب نئے امتحانات۔ It hurts having you in my life. It hurts not having you in my life. I can't win. ارحم نے اس دن کے بعد سے سیریس رہنا شروع کر دیا۔ آفس میں ہر کسی پر غصہ کرتا، شوخ، چنچل، ہنستا، مسکراتا ارحم اب سخت اور خڑوس قسم کا انسان بن چکا تھا۔
جو شاید ہنسنا تک بھی بھول چکا تھا، یہاں تک کہ اسموکنگ سے دور بھاگنے والا انسان اب ہر وقت اسموکنگ کرتا تھا۔ رائد نے ارہم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب بیکار ثابت ہوا۔ ارہم اپنی زندگی سے ناراض ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے رب سے شکوے کرنے شروع کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کسی بھی حال میں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ تو انسان ہوتے ہیں جو خوشی میں اس رب کو بھول جاتے ہیں جس نے انہیں خوشی دی، اور غم میں اسی کے حضور گر گراتے ہیں اور اس سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ رائد بھی اسی دن سے ارہم کے ساتھ سائے کی طرح چپکا ہوا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی ارہم کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ اپنے دوست کو سمیٹنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ شاید ارہم بھول گیا تھا کہ اسے صرف ایک ہی ذات سمیٹ سکتی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم انسان بھی کتنے مطلبی ہوتے ہیں، جب کوئی غم ہو تو شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب خوشی ہو تو شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ارہم کی راتیں اب جاگ کر گزرتیں، بلکہ یہ کہنا مناسب رہے گا کہ اسموکنگ کرتے کرتے گزرتیں۔ میں جب تم سے کہوں کہ مسکراؤ تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس مسکرانا ہے۔ مسکراؤ۔ اگر آج کہیں سے ہار گئے ہو، کسی کو اس جیت کی تم سے زیادہ ضرورت تھی، شاید مسکراؤ۔ اگر کچھ کھو گیا ہے، جس کے نصیب کا تھا اسے مل گیا، شاید مسکراؤ۔ اگر دل ٹوٹ گیا ہے، کسی کا جوڑنے کے لیے کسی کا توڑنا پڑتا ہوگا شاید، اور رہ جائے دل میں پھر بھی درد کہیں تو بانٹ کر مسکراؤ۔ اور ہے اگر دل میں خوشی زیادہ تو پھر یہی سب دہراؤ، مسکراؤ۔ جب بار بار یہ سوچ کر اداس ہو جاتے ہو کہ اس نے اچھا یہ ہو جاتا، اس سے اچھا وہ ہو جاتا، تب یہ سوچ کر مسکراؤ کہ اگر اس سے برا ہو جاتا تو کیا ہو جاتا، مسکراؤ۔ اگر سر پہ چھت ہے، بدن پہ کپڑے ہیں اور ہے تھالی میں کھانا، اور اگر ہے ضرورت سے زیادہ کھانا تو بانٹ کر گھر آنا، مسکراؤ۔ جب پوچھے کوئی تم سے زندگی جینے کا کیا ہے طریقہ، مسکراؤ یہ کہہ کر کہ ہم نے زندگی سے مسکرانا ہی سیکھا، مسکراؤ۔ ارہم کی زندگی رک چکی تھی، یا اس کی نظر میں اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ رائد کچھ کام کے لیے باہر چلا گیا۔ آج بہت دن بعد ارہم اکیلا تھا۔ ارہم نے کار کی کیز اٹھائیں اور بلا وجہ کار کو روڈ پر ادھر ادھر گھمانے لگ گیا، اور اپنے خیالوں میں بار بار اس لڑکی کو تصور کر کے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ I cried a lot because of you. I laughed a lot because of you. I believed in love because of you. And now I am heartbroken because of you. ارہم نے ایک جگہ کار روکی اور جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں پر بھی اس کے دماغ میں ایک بار پھر وہی باتیں گھومنے لگ گئیں، اور ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک بزرگ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ارہم نے ایک نظر اس بزرگ کی طرف دیکھا اور نظریں پلٹنا ہی بھول گیا۔ اس بزرگ کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ کچھ نہیں بابا۔ تو پھر بیٹا تم رو کیوں رہے ہو؟ بابا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم سے ہماری پیاری چیزیں کیوں چھین جاتی ہیں؟ ہم اس چیز کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز نہیں ملتی۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بیٹا تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ رب تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ ابھی تم نے کہا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اچھی چیز لاتی ہے تو وہ جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا تمہارے لیے سب سے اچھی چیز نہیں ڈھونڈے گا؟ بیٹا وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، میں تمہیں غم دیتا ہوں تاکہ تم غم نہ کرو۔ بیٹا ہم دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی جائیں گے۔ ہمارا سب سے پہلا تعلق اس رب کے ساتھ ہے
جو سب سے افضل ہے، جو رحیم و کریم ہے۔ بیٹا، ہم بہت ناشکرے ہیں۔ اگر وہ کچھ لے لیتا ہے تو وہ ہمارے بھلے کے لیے لیتا ہے، لیکن ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمیں لوگوں کی طرح جتاتا نہیں ہے، وہ بغیر کسی غرض کے اپنے بندے کو دیے جاتا ہے۔ سوچو، اگر ہم سے وہ ساری نعمتیں جن کا ہم شکر ادا کرنا نہیں بھول گئے ہیں چھین لے تو ہمارا کیا بنے گا؟ بیٹا، وہ ذات تو اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کب ہم اسے پکاریں اور وہ ہماری پکار سنے۔ ارحم کو بابا کی باتیں سنتے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد بابا نے ایک بار پھر اسے بتانا شروع کیا، خالق کے فیصلے مخلوق کے حق میں کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہم بس ایک ہی پہلو کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ خالق پوری حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ ارحم بڑے غور سے بزرگ کی باتیں سن رہا تھا، اور جیسے جیسے سن رہا تھا اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا جا رہا تھا۔ آج ارحم اذیت کی حد پر تھا، اس لیے نہیں کہ اسے دھوکہ ملا۔ ارحم کی روح تک کانپ اٹھی کہ اس نے اپنے رب سے شکوہ کیا۔ وہ سر سے پاؤں تک شرمندگی میں ڈوب رہا تھا۔ آخر کار ارحم کا کردار بھی تو پاکیزہ تھا۔ بچپن میں جب ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے تب بھی تو میں نے صبر کیا تھا، اپنے رب کی رضا میں راضی تھا، تو پھر آج آخر کیوں کیا میں نے شکوہ؟ ارحم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ارحم 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، لیکن اسے جب بھی وقت ملتا وہ نماز ادا کرتا، کیونکہ ارحم کی پرورش اس کی اپنی بہن جو کہ 5 وقت کی نمازی اور پرہیزگار خاتون تھیں اس نے کی تھی۔ ارحم کا دل اسے بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بزرگ ارحم کی آنکھوں میں پچھتاوا دیکھ چکا تھا۔ بزرگ نے ایک بار پھر اسے سمجھانا شروع کیا، بیٹا، اللہ کی رضا پر خوش رہا کرو، اگر اس کی رضا میں راضی رہے تو کبھی تکلیف میں نہیں آؤ گے۔ ارحم وہاں سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی کار کی جانب چلنے لگا، کیونکہ وہاں کھلی فضا میں بھی اس کو سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ارحم نے گھر کی طرف کار موڑی۔ راستے میں ارحم کو ایک مسجد نظر آئی۔ ارحم نے جلدی سے کار روکی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن مسجد ابھی تک کھلی ہوئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ آج شب برات ہے، قبولیت کی رات۔ ارحم جلدی سے کار سے نکلا اور مسجد میں داخل ہو کر وضو کرنے لگ گیا۔ وضو سے فارغ ہو کر ارحم نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ارحم نے نماز مکمل کی، مگر آنسو کسی طور کم نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن دعا میں بھی روتا رہا۔ جب اسے اپنا دل ہلکا ہوتا محسوس ہوا تو اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے، مجھ گناہ گار بندے کو معاف کر دے۔ اے میرے مولا، تو غفور الرحیم ہے۔ اے میرے پروردگار، میں غلط تھا، اسی لیے مجھے سکون میسر نہیں تھا، لیکن آج میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں تیرے ہر فیصلے پر صبر کروں گا اور تیرے ہر فیصلے تہ دل سے قبول کرتا ہوں۔ آج سے میرا ہر معاملہ تیرے حوالے ہے۔ اے میرے مالک، میں جانتا ہوں میں غلط تھا، لیکن تو بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ میری توبہ قبول فرما، مجھے پاکیزگی اور کاملیت دے۔ اس نے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور پھر کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہا۔ اسے اپنے اندر ایک سکون کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی، جیسے صدیوں کے بعد آج وہ سکون کی نیند